بار دیگر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری عبادت کی قبولیت کے لیے مرتبہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره فصاحب پڑھیے السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. دور سے سب مل کے دوبارہ سلام کیجیے. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا أهل الأعزاء جميعا ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ سب عزاداروں کی طرف سے آج جس مظلوم کی مصیبت کو یاد کرنے کے لیے ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس مظلوم کی تعزیت، تسلیت اور پرسا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس مظلوم کے بابا مولا علی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. خصوصاً اس مظلوم کے غمگین ماں جناب سیدہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور تمام ائمہ کی خدمت میں خصوصاً اس مظلوم کے آخری فرزند جو ایک دن ظہور کریں گے اور اس مظلوم کے خون کا انتقام لیں گے، اس کو میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. اپنی طرف سے آپ سب حضرات کو اس عظیم مصیبت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. عاشورہ کا دن جناب سیدہ کو بوسے دینے والوں معمولی دن نہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں کسی بھی انسان کے اندر ذرہ بر انسانیت ہو تو اس کا دل مغموم ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اگر آپ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا آج پوری کائنات کی ہر چیز، جن و انس، چرند پرند، ہر چیز سوگوار ہے. اور آج آپ عزاداروں کے لیے مسائل پڑھنے یا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط تصور کربلا کی طرف لے جائیے. دیکھیں اس وقت مظلوم کربلا دامن خالی کر چکے ہیں اور خود میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہے. عزاداران امام مظلوم، آج تمام انبیاء آدم
ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، جناب سیدہ حسن مجتبیٰ تمام کربلا میں موجود ہیں، اور اللہ کے فرشتے تعجب اور حیرت سے اس قربانی کو دیکھ رہے ہیں۔ صبر و سکون تیرا راہ خدا میں دیکھ کر، صبر و سکون تیرا راہ خدا میں دیکھ کر ارواح انبیاء کو بھی حیرت ہے اے حسین۔ انبیاء حیرت سے دیکھ رہے ہیں اور فرشتوں کو حیرت ہے۔ یہ عظیم قربانی کائنات میں حسین کے علاوہ اور کسی انسان کو ہمت اور طاقت نہیں ہوئی۔ درود پڑھ لیجیے تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بعد دیگر دونوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین کائنات کے مظلوم ترین ہستی تھے، اور اس ظلم کو ہم ہر سال مجلس کی صورت میں یاد کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ظالم کے چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا آج اس مظلوم کی یاد کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے بھی مظلوم ہیں ان کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں سال ہا سال سے ظلم جاری ہے۔ افغانستان میں شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ پاکستان میں صلوات محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر ضرور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پاکستان میں یزیدیوں نے عزاداروں پر مختلف قسم کے مظالم اور پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یمن میں ظلم جاری ہے، خصوصاً فلسطین میں وہ ظلم جسے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے فلسطین۔ حسین اگر 6 مہینے کے اپنے بچے کو ہاتھوں پر رکھ کے شہادت کے لیے پیش کر رہے ہیں تو وہ منظر آج غزہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر حسین کے الحرم سے چادریں چھینی گئی ہیں وہ منظر آج نظر آ رہا ہے۔ قاسم کی لاش پائمال ہوا ہے تو وہ منظر آج نظر آ رہا ہے۔ تو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لبنان میں ظلم ہو رہا ہے، شام میں ظلم ہو رہا ہے، یہ سب مظلوم ہے۔ لہذا مظلوم کربلا کو یاد کریں تو ہمیں ان مظلوموں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنے نظروں میں ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ظالم نیست و نابود ہوں۔ عزاداروں غالباً یہی وقت ہے۔ حسین کا دامن خالی ہو گیا کربلا میں۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو بھی ننھے سے قبر کھود کر حسین نے دفن کیا، اور اس کے بعد خیمے کے دروازے پہ آنے کے بعد حسین نے یہ جملے کہے: السلام علیک یا زینب کبریٰ، السلام علیک یا زینب صغریٰ، السلام علیک یا سکینہ، زینب آخری سلام، ام کلثوم آخری سلام،
سینے پر سونے والی سکینہ آخری سلام، ماں کی کنیز فضا آخری سلام۔ حسین سلام کر کے الوداع کر کے میدان کی طرف جانا چاہتے تھے۔ سعدیہ زہرا خیمے کے دروازے پر آئی۔ عزادارو، حسین کے آخری الوداع کا مرحلہ معمولی مصیبت نہیں تھا کہ ہمارے عالم دین علامہ مجلسی مصیبت کی کتاب لکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ لکھتے لکھتے خیال پیدا ہوا اچانک کہ مظلوم کربلا کی جتنی مصیبتیں ہیں اس میں سب سے بڑی مصیبت کون سی ہوگی؟ شاید کڑی الجوان کے بیٹے کے سینے میں برچھی لگنا بڑی مصیبت، شاید شش ماہ بیٹے کے گلا چھیدنا شاید سب سے بڑی مصیبت، شاید قوت بازو علمدار کے بازو ٹکڑے ہونا بڑی مصیبت۔ اسی سوچ میں ایک مرتبہ غنودگی سے آئی۔ شہزادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، کہہ رہی تھی اے مجلسی، کہ تم حیران ہونا یہ سوچ کر میرے لال حسین کی مصیبت سب سے کون سی تھی؟ میرا حسین بڑا ثابت تھا، اکبر کی شہادت پر بھی صبر کیا، عباس کی شہادت پہ صبر کیا، اور محمد قاسم کی شہادت پہ صبر کیا، لیکن حسین کے لیے سب سے مصیبت زینب اور اہل حرم سے جدا ہونا تھا، کیونکہ حسین جانتے تھے بعد میں کیا واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ الوداع کیا تو بہن کہتی ہے بھیا جانا ہے تو اس طرح مت جائیے، ذرا خیمے کے اندر آئیے۔ حسین خیمے میں آئے، شہزادی نے مستن بچھایا، حسین بیٹھ گئے۔ زینب پوچھتی ہے بھیا باپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو حسین نے کہا زینب تم نے نانا رسول اللہ کی وفات پہ صبر کیا، بابا علی کی شہادت پہ صبر کیا، ماں فاطمہ زہرا کے پہلو زخمی ہوئے صبر کیا، حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے صبر کیا۔ زینب اب میری شہادت کے اوپر بھی صبر کرنا، میری شہادت کے اوپر بھی صبر کرنا۔ اس کے بعد حسین نے فضا کو بلایا، آہستہ سے کچھ کہا، فضا ایک طرف جانے لگی۔ شہزادی زینب پوچھتی ہے فضا کہاں جا رہی ہو؟ میرے بھیا نے کیا کہا؟ تو کہا شہزادی آپ کے بھیا نے کہا ہے زینب کو نہیں کہنا، کہا فضا میرے ماں زہرا کی قسم بتاؤ۔ تو کہا آپ کے بھیا نے کہا ہے فلان جگہ کے اوپر صندوق رکھا ہوا ہے، اس میں ایک پرانا لباس ہے، اس کو لے کے آنا۔ شہزادی کہتی ہے فضا تو میری ماں جائے کے کفن لینے جا رہی ہو، کیونکہ میری ماں فاطمہ زہرا نے کہا ہے حسین کربلا میں پرانا لباس طلب کرے تو سمجھنا اب حسین میدان میں جائیں گے تو پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے اس پرانا لباس کو زیب تن کیا، تیار ہو گئے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا گلے سے بٹن ہٹانا۔ حسین نے گلے سے قمیض کا بٹن ہٹایا، زینب نے آگے بڑھ کے گلے کو چوما۔ کہا زینب یہ کیا؟ تو کہا میری ماں فاطمہ زہرا کی وصیت تھی
حسین آخری الوداع کے لیے آئے، پرانا لباس پہنے تو میری طرف سے اس جگہ کا بوسہ لینا جہاں ظالم کا خنجر چلنے والا ہے۔ یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا زینب ذرا اپنے شانے سے ردا ہٹانا۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب کے شانے کو بوسہ لیا، کہا بھیا یہ کیا؟ تو کہا زینب اگر تمہیں ماں کی وصیت تھی تو مجھے بھی ماں کی وصیت تھی، میرے زینب کے اس بازو کو چومنا جسے رسن باندھے جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ حسین جانے لگے، زینب کہتی ہے بھیا آل حرم الوداع کرنا چاہتے ہیں، تو کہا کس طریقے سے؟ کہا عورتیں دو قطار ہو کے کھڑی ہو جائیں گی، آپ بیچ میں سے گزرنا۔ حسین بیچ میں سے گزرے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، سکینہ ہے، رقیہ ہے، ام مروہ ہے، رباب ہے، لیلا ہے، سب نے کہا خدا حافظ، زہرا کے لال خدا حافظ، ہمارے پردے کے محافظ خدا حافظ۔ اجرکم اللہ۔ دادا رو لیجیے جتنا رونا، آپ کی آنسو نہیں موتی ہے، قیامت کے دن آپ کو یہ آنسو کام آئیں گے، نہ معلوم اگلے سال تک ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ کربلا والوں کو الوداع کیجیے، حسین بھی آل حرم کو الوداع کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ ثانی زہرا سے کہتے ہیں حسین زینب مجھے میرے بیمار بیٹے سجاد کے خیمے تک لے چلو۔ ارے شہزادی حسین کے ساتھ سید سجاد کے خیمے تک گئی، دیکھا سجاد غشی کے عالم میں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو جھنجھوڑا، میرے لال اٹھو اٹھو آمین۔ ایک مرتبہ سجاد نے آنکھیں کھولی، گھبرا کے کہتے ہیں بھیا، کہتے ہیں بابا، بھیا اکبر کہاں، چچا عباس کہاں؟ کیونکہ ہر وقت ایک طرف حسین کے عباس رہتے تھے، ایک طرف اکبر رہتے تھے۔ کہا میرے لال، میرے لال، چہرے پر اکبر کا خون ہے اور لباس پر اکبر کا خون ہے، سب شہید ہو چکے ہیں، مردوں میں تیرے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے۔ عبید خدا حافظ، میں جا رہا ہوں میدان کی طرف۔ عبید جو کچھ میں نے دیکھا تم نے بھی دیکھا، میں نے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگتے ہوئے دیکھا، عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھا، قاسم کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، تم دیکھ رہے تھے، لیکن جو تم دیکھو گے میں نہیں دیکھوں گا، اور تم کے پردے چھینے جائیں گے دیکھو گے، قیدیوں کو رسی باندھی جائے گی دیکھو گے۔ آمین۔ خدا حافظ، تم میرے جانشین ہو، میرے بعد قیدیوں کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں میدان میں جانے کے لیے، لیکن ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، چونکہ جب سے مدینے سے چلے تھے، جب بھی حسین
حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے، کبھی اکبر آ کے رکاب پکڑتے تھے، کبھی عباس آ کے رکاب پکڑتے تھے، اب حسین تنہا ہے، ونظر یمینا و شمالا، کبھی دانی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بانی طرف، کہتے ہیں میرے بہادر ساتھیوں کیا تم مجھے سوار نہیں کرو گے؟ عزادارو تاریخ میں ہے ایک مرتبہ شہیدوں کے جسم تڑپنے لگے، شاید آواز آئی ہو فرزند رسول اب ہماری روحیں جسم سے جدا ہو چکی ہے، ورنہ آپ کو اس طریقے سے تنہا نہیں چھوڑتے۔ حسین رو رہے ہیں، بے کس کھڑے ہیں، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں ہے۔ بہن آگے بڑھی، کہا بھیا خدا حافظ، میں رکاب پکڑ کے آپ کو گھوڑے پر سوار کروں گی۔ شہزادی نے سوار کرایا۔ اجرکم اللہ، عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ حسین میدان کی طرف جا رہے ہیں، علی کا شیر ایک مرتبہ دشمن میں ٹوٹ پڑے۔ سعد رجب بھی پڑھتے ہیں کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو آؤ میرا سر لے لو، تم نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، میرے قاسم کے لاش کو پائمال کیا، میرے عباس کے بازو کاٹے، آؤ جس میں ہمت ہے آؤ میرا سر قلم کر دو۔ ایک مرتبہ حسین جہاد کر رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے حسین کے سامنے ٹھہرے۔ ایک مرتبہ حسین نے علقمہ کی طرف رک کر کے کہا ہوگا، اے عباس آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو، اے عباس آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے سارے عزیز و اقارب شہید ہو گئے، آؤ جنگ دیکھو۔ حسین لڑتے جا رہے ہیں، عزادارو کسی کی ہمت نہیں حسین کے سامنے کھڑے ہو۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے آواز آئی، میرے حسین وعدہ طفلی کو پورا کرو۔ عزادارو اگر حسین جنگ کرتے کسی کی ہمت نہیں تھی علی کے لال کو شکست دیتے۔ ایک مرتبہ اس آواز کے ساتھ ساتھ حسین نے ذوالفقار کو نیام میں ڈال دیا، ذوالجناح کے لگام کو تھام لیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے کے پشت پر ہے حسین، ارے دشمن نے دیکھا حسین حملہ نہیں کر رہے۔ عزادارو عجیب مرحلہ ہے، دشمن کتنا بزدل اور کتنا بے غیرت ہے۔ اب دیکھتے ہیں حسین حملہ نہیں کر رہے ہیں، جب تک علی کا لال حملہ کر رہے تھے کسی میں ہمت نہیں تھی، اب دیکھا حسین ذوالفقار کو نیام میں رکھ چکے ہیں، حملہ نہیں کر رہے ہیں، تو کسی نے تیر مارا، کسی نے ٹوٹا ہوا نیزہ، کسی نے پتھر مارا، 1000 سے زیادہ زخم زہرا کے ناظرین کے جسم کے اوپر۔ ایک مرتبہ حسین زخموں سے چور ہے، گھوڑے کے پشت کے اوپر جھول رہے ہیں۔ ارے حسین گھوڑے کے پشت سے زمین کی
طرف آنا چاہتے ہیں. ارے کوئی ہے حسین کو سہارا دینے والا؟ شاید میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں محمد مصطفیٰ نے آگے بڑھ کے کہا ہوگا اے میرے لال آؤ نانا کی جولی میں نانا سہارا دے گا. علی مرتضیٰ نے کہا ہوگا میرے لال میں خیبر شکنواؤں میں سہارا دوں گا. حسن مصطفیٰ نے کہا ہوگا حسین میں سہارا دوں گا. شاید حسین نے کہا ہوگا اور ماں جولی پھیلی ہوئی آ حسین میری جولی میں. حسین نے اس وقت کہا ہوگا نانا بابا برادر گرامی مادر گرامی آج میں خود دنیا کو دکھاؤں گا زہرا کے دودھ کی کیا تاثیر ہے. میں خود گھوڑے سے زمین کی طرف آتا ہوں. عزادارو عجیب جملہ ہے جگر تھام کے سن لیجئے. حسین گھوڑے کے پشت سے زمین کی طرف آ رہے ہیں لیکن تاریخ کہتی ہے کچھ وقت تک حسین کا جسم نہ گھوڑے پر ہے نہ کربلا کی ریتی کے اوپر ہے تو کہا ہے تیروں میں معلق ہے. اتنے تیر حسین کے جسم میں تھے بس ایک مرتبہ ادھر کے تیر ادھر کے تیر ادھر نکل گئے. زہرا کا لال کا جسم کربلا کی گرم ریتی کے اوپر. عزادارو بس یہی وہ مرحلہ ہے. اس میں آگے بڑھا حسین کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھا عزادارو شبر حسین کے سینے پہ سوار ہے. خدا عبدالآباد شبر اور حسین کے دشمنوں کے اوپر لعنت. ایک مرتبہ خنجر ملنا شروع ہوا. آدم نے کہا ہوگا اے محمد ہم میں حوصلہ نہیں اس ظلم کو دیکھنے کے لیے. نوح نے کہا ہوگا مجھ میں حوصلہ نہیں. ابراہیم اٹھ کے چلے ہوں گے میں نہیں دیکھ سکتا. ایسا موسیٰ نے کہا ہوگا اے محمد حسین کے اس مظلومیت کو ہم نہیں دیکھ سکتے. آخر ایک لمحہ محمد رسول اللہ بھی اٹھ کے چلے گئے. کہا علی مجھ میں صبر نہیں ہے. میں نے اپنی زبان چسا کے پالا تھا حسین کو. ایک مرتبہ مولا بھی کھڑے ہو گئے مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے. اب فاطمہ زہرا جولی پہنی ہوئی ہے. اے میرے لال تیرا کیا قصور تھا؟ زہرا رو رہی ہے. خنجر چلتا رہا. ایک مرتبہ کربلا کے زمین میں زلزلہ آیا. خون کی بارش شروع ہوئی. زمین آسمان میں ندا ہوئی. علاقت حسین زہرا کا لال مارا گیا. علی کا بیٹا ذبح ہوا. نواز رسول کا سر کاٹا گیا. علاقت قتل الحسین. کربلا میں اندھیرا چھایا گیا. خون کی بارش شروع ہوئی. بڑا نہیں چاہتا ہے عزادارو بس آپ پرسا دیجیے گا. ہائے حسین یا حسین یا حسین راتا میں حسین.
الانبیاء محمد مصطفیٰ بلند صلوات محترم حسین یا مظلوم حسینم 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 یا عطشان حسینم یا عریان حسینم